قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ شرک کی بہت بنیادی وجہ وہ اگلی جگہ میں آ رہی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی۔ کیسے؟ لکھے ایک جملہ، شرک کرتا ہی وہ ہے جو اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ماں باپ کی قدر کون نہیں کرتا اور دوسروں کو اپنے ماں باپ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہے۔ اسی اصول کو دنیا کے ہر رشتے پہ لے آئیے، بالکل یہی بات ادھر کر دی کہ شرک کی بہت بڑی وجہ اور مس گائیڈ ہونا، اللہ کا وہ اندازہ ہی نہیں لگایا کہ جو اندازہ لگانے کی ضرورت تھی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اور آنکھ میں رکھ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قومیں کتاب ہدایت کو صفحہ صفحہ کر کے چھوڑ دیتی ہیں نا، تو تب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کہتے ہیں، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، ادھوری اطاعت کے دعوے دارو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ سارے بارے میں آپ نے یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ دیکھی ہیں، یعنی شرک براستہ آبا پرستی۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اللہ ہی کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، جو سبق ماں نے پڑھا دیا بچپن میں اور جو طور طریقے رسم و رواج فیملی کے دیکھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آبا پرستی پھر کیوں کرتے ہیں لوگ۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کی قدر نہیں ہوتی، باپ دادا کو اعلیٰ مقام دیتے ہوئے ان کی اندھی تقلید ہے۔